خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی طرف سے انفیکشن کے بچاؤ کے طریقے اور ان کی معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، جس کے ذریعے آپ یعنی کہ عوام ناس عام طور پر اور ہیلتھ کیئر ورکرز خاص طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں میں جہاں صحت و صفائی کا معیار بلند ہونے کے بجائے پست سے پست ہوتا جا رہا ہے، وہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ٹائیفائیڈ بخار اور اس کو بچاؤ کے کیا طریقے اپنانے چاہیے۔ ٹائیفائیڈ اور اس جیسے دوسرے انفیکشس ڈیزیزز یعنی کہ جو امراض ایک دوسرے سے پھیلتے ہیں زور پکڑتے جا رہے ہیں، بلکہ WHO عالم ادارہ صحت کے مطابق ان امراض کے جراثیم توانا اور انسان کمزور ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ جراثیم اور بیکٹیریا چست اور عوام سست ہوتی جا رہی ہیں، جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بیکٹیریا چست اور عوام سست، یعنی کہ عوام جو ہے اور حکومتیں سست پڑتی جا رہی ہیں اور بیکٹیریا جو ہے نا چست اور ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹائیفائیڈ ایک انفیکشس ڈیزیز ہے، یعنی معتدی بیماری ہے جو سالمونیلا ٹائفی نامی جراثیم سے پھیلتا ہے۔ سالمونیلا نامی جراثیم کی کئی اور اقسام بھی ہوتی ہیں جو کہ انسانی آنتوں کو نشانہ بناتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو بخار ہوتا ہے اسے آنتوں کا بخار بھی کہتے ہیں، میادی بخار بھی کہتے ہیں، اور بعض جگہ پر موتیا جھلا بھی کہتے ہیں۔ موتیا جھلا اس لیے کہتے ہیں کہ جسم کے اوپر باریک باریک چھوٹے چھوٹے چمکدار دانے نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو موتیا جھلا کا نام بھی دیا گیا۔ 100 سال پہلے دنیا بھر میں یہ مرض ہر سال بے شمار اموات کا سبب بنتا تھا، لیکن اب جن ملکوں میں معیار زندگی کو بہتر بنا لیا گیا ہے اور صحت و صفائی کا انتظامات ہو گئے ہیں، صاف پانی کو فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور حکومت صاف پانی فراہم کرتی ہے، اور لوگوں میں شعور اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے، وہاں اس مرض کا زور بھی کم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مرض مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ ٹائیفائیڈ جراثیم یعنی کہ بیکٹیریا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف انسانوں میں پھیلتے اور پھولتے ہیں اور ایک انسان سے دوسرے کو لگتے ہیں۔ اس طرح انسان ہی اس مرض کو پھیلاتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ بخار ہوتا ہے ان میں صحتیابی کے بعد بھی یہ جراثیم بیکٹیریا موجود ہو سکتے ہیں۔ اس بخار کے جراثیم بیکٹیریا ہمارے جسم میں آلودہ غذا، دودھ اور پانی کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، جو کہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ دودھ کا جو ذریعہ ہے وہ بہت ہی عام ہے۔ دودھ اور دہی یعنی کہ یہ بہت ہی گندے طریقے سے ہمارے جو ممالک ہیں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ، وہاں پر دودھ کا کلیکشن اور وہ دودھ جمع کرنے کا طریقہ بہت ہی ان ہائیجینک طریقہ ہے، اور وہ علاقے جہاں پر بھینسیں، گائیں اور یہ ڈیری فارمز ہوتے ہیں، وہ آبادیاں بہت ہی گندی اور ان ہائیجینک طریقے سے وہاں پر لوگ رہتے ہیں، اور وہ دودھ کو نکالنے کا طریقہ بھی ان ہائیجینک ہوتا ہے۔ ہاتھوں سے دودھ نکالا جاتا ہے گندے پانی سے، اور جو عام طور پر جو پانی سپلائی ہوتا ہے اس کے ذریعے جو بڑے برتن ہیں وہ دھوئے جاتے ہیں اور پراپر طریقے سے ان کو صاف بھی نہیں کیا جاتا، تو آلریڈی ان میں جراثیموں کی کافی تعداد ہوتی ہے۔ دودھ آپ کو بتانا چاہیں گے جو ہائیلی نیوٹریشس مٹیریل ہے، اس میں جراثیم بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اگر صحیح طرح نیوٹریشن ملے ایک جراثیم کو تو ایک جراثیم 10 گھنٹے میں 10 کروڑ میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیری فارم سے دودھ وغیرہ کنٹینرز میں رکھ کر اور نکال کر مارکیٹ تک پہنچنے میں خاصا ٹائم لگتا ہے، جو اسے 4 سے 6 گھنٹے تو ضرور لگ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان میں بیکٹیریا کی تعداد کافی زیادہ ہو جاتی ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ دودھ وغیرہ جو مارکیٹ کے اندر سپلائی ہوتا ہے تو ان کے کنٹینرز میں کافی تعداد میں مکھیاں بھی پڑی ہوتی ہیں، اور مکھیاں جو موجود ہوتی ہیں وہ ایک بہت بڑے بیماری کا سبب بن سکتی ہیں۔ پانی کے ذریعے
جو جراثیم داخل ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے پانی مختلف طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. بڑی بڑی پائپ لائنیں جو ہیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور وہاں سے پانی رس رہا ہوتا ہے. پانی رسنے کے علاوہ جو باہر پانی جمع ہو جاتا ہے اس میں لوگ جو ہے نا کپڑے دھوتے ہیں یا بچے نہا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے اس پانی کو گندا کر دیتے ہیں، اور وہی پانی جہاں سے سیوریج لائنیں بھی گزر رہی ہوں تو وہ بہت زیادہ جراثیم سے آلودہ ہو جاتا ہے. اور جہاں سے پانی کی سپلائی ہو رہی ہے اگر وہ پانی کی سپلائی کی لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو وہ پانی ان میں داخل ہو کے بہت بڑی تعداد میں بیماریوں کا سبب بنتا ہے. آج کل کے حساب سے جو بارشوں کا سلسلہ جاری تھا اس میں بھی پانی جو ہے اب تک یعنی کہ 1 مہینے سے زیادہ گزر چکا ہے. پانی آبادیوں میں اور فصلوں میں اور مختلف جگہوں پر اب تک موجود کھڑا ہوا ہے، اور کھڑے ہوئے پانی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جراثیم اور حشرات الارض پیدا ہو سکتے ہیں اور کس طرح بیماریوں کے سبب بن سکتے ہیں. ٹائیفائڈ سے متاثرہ افراد اور وہ جن کے جسم میں جراثیم عرصے سے پل رہے ہوں، لاکھوں کی تعداد انہیں اپنے فضلے کے ساتھ خارج کرتے ہیں. یہ جراثیم، یہ بیکٹیریا مریض کے خون، بلغم، قے یعنی کہ وومیٹنگ اور جسم سے خارج ہونے والے دوسرے سیال مادے میں موجود ہوتے ہیں. ان اشیاء پر بیٹھنے والی مکھیاں اور دیگر کیڑے مکوڑے کھانے پینے کی اشیاء میں یہ جراثیم پہنچاتے ہیں. یعنی کہ جو فضلے اور جو بھی انفیکشس مٹیریل ہیں وہ ہائیلی انفیکشس مٹیریل ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر کافی تعداد میں مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں. اور وہ مکھیاں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سسٹم کے اندر جو میٹ ہے یا گوشت ہے وہ بالکل اوپن طریقے سے مارکیٹوں میں ملتا ہے. اوپن طریقے سے ان کو کوئی ڈھکنا یا ان کو ہائیجینک طریقے سے ان کو نہیں رکھا جاتا. جتنی بھی پولٹری پروڈکٹ ہیں، سی فوڈ ہے یعنی کہ فش وغیرہ ہیں اور دوسرے جو پروڈکٹ ہیں وہ سب اوپن مارکیٹ میں رکھی جاتی ہیں، جن کے اوپر جو نا مکھیاں جو ہے وہ آ کے بیٹھتی ہیں، اور مکھیاں آ کے بیٹھنے کے بعد وہ اپنے پروں اور پاؤں میں بے شمار جراثیم لے کے آتی ہیں اور ان چیزوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو آلودہ کر دیتی ہیں اور ان کو انفیکٹ کر دیتی ہیں. یہ کھانے کے پینے کی چیزیں ہم مارکیٹ سے خرید کے اپنے گھروں میں لے آتے ہیں. اپنے گھروں میں لا کے ان کو پراپر طریقے سے صاف بھی نہیں کیا جاتا اور ان کو فریج میں رکھا جاتا ہے. فریج میں رکھنے کے ساتھ جو غیر آلودہ چیزیں ہوتی ہیں، جو صاف ستھری چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کی فریج میں رکھنے سے وہ بھی گندی اور آلودہ ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان میں بھی جراثیم پہنچ جاتے ہیں. اور اگر فریج کا ٹیمپریچر صحیح طور پر نہیں رکھا گیا، 4 ڈگری ٹیمپریچر پہ، یا فریزر کا ٹیمپریچر صحیح نہیں ہے تو جراثیم جو ہے بہت تیزی سے بڑھتے ہیں اور وہ بیماری کا سبب بنتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ انڈوں سے بھی یہ بیماری پھیل سکتی ہے، کیونکہ مرغیوں کو جو فیڈ دی جاتی ہے وہ بھی بہت ہی ان ہائیجینک طریقے سے تیار کی جاتی ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بھی گندی غلیظ چیزیں ہیں جیسے بلڈ ہے یا اور جو فش ہے، سڑی ہوئی مچھلیاں ہیں، ان سب کو ایک کرشنگ مل کے اندر ڈال کر اور اس کو جو ہے نا پیس دیا جاتا ہے. پیسنے کے بعد وہی پولٹری پروڈکٹ پولٹری کی فیڈ جو ہے وہ پولٹری یعنی کہ انڈسٹری میں پرووائڈ کر دی جاتی ہے. پولٹری انڈسٹری میں یہ فیڈ جو ہے جو ہائیلی انفیکٹڈ ہوتی ہے وہ مرغیوں کو کھلائی جاتی ہے، اور مرغیوں کے اندر بھی یعنی کہ پولٹری میں بھی انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے. پولٹری میں انفیکشن پیدا ہونے کے بعد یعنی کہ مرغیوں میں انفیکشن پیدا ہونے کے بعد مرغیوں میں جو انڈے ڈیولپ ہوتے ہیں ٹرانس اوویرین طریقے سے، یعنی کہ ان کے اووریز میں بھی یہ انفیکشن پہنچ جاتا ہے اور انڈے جو بنتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ جراثیم موجود ہوتے ہیں. اگر انڈوں کو پراپر طریقے سے نہ کوک کیا جائے، پکایا نہ جائے، جیسے لوگ عام طور پر ہاف فرائی انڈے استعمال کرتے ہیں، تو ہاف فرائی انڈے کرنے میں جراثیم ختم نہیں ہوتے. ہم نے یہ ٹیسٹ کیا کہ اگر ہم ہاف فرائی کرتے ہیں اور انڈے کی زردی کے اندر تھرمامیٹر ہم نے رکھا تو وہ تھرمامیٹر جو ہے نا 35 اور 40 ڈگری ٹیمپریچر سے آگے نہیں بڑھتا، جس کو فوراً انڈے کو نکال لیا جاتا ہے
اور کچا انڈا ہوتا ہے، کچے انڈے میں جراثیم باقی رہتے ہیں، تو اس سے بھی ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے جیسے معاشرے میں ہر چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے پکانا چاہیے تاکہ جراثیم اگر موجود ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں وہ ختم ہو سکیں۔ سمندری کستورا مچھلی اور دیگر اقسام کی مچھلیوں میں بھی جراثیم سمندر میں شامل ہونے والے گٹر اور ڈرینیج کے گندے پانی سے داخل ہو کر انہیں بھی آلودہ کر دیتے ہیں۔ ٹائیفائڈ سے متاثرہ شخص سے دوسرے شخص میں داخل ہونے کے بعد یہ جراثیم 3 دن، 10 دن اور کبھی کبھی 60 دن یعنی کہ 60 ڈیز میں بھی تک خاموش رہ سکتے ہیں، یعنی اس مدت تک یہ لوگ بیمار نہیں پڑتے۔ اس عرصے میں یہ جسم میں اپنی تعداد کا اضافہ کرتے رہتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں اور زہر تیار کرتے رہتے ہیں۔ یہ جراثیم جو ہیں سالمولہ کے جراثیم جو ہے نا وہ زہر پیدا کرتے ہیں اور تیار کر دیتے ہیں۔ جو جراثیم مر جاتے ہیں اندر جسم کے اندر وہ اپنا اینڈوٹاکسن ریلیز کرتے ہیں۔ مدت کا تعلق یعنی کہ پیریڈ کا تعلق جراثیم کی مقدار پر ہوتا ہے، اور جو کم ہوں گے تو دیر سے اور زیادہ ہوں گے تو جلدی بیمار ڈال سکتے ہیں۔